اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم إقامتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات پڑھنے خاندان میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج کا موضوع انتہائی اہم اس حوالے سے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ اور جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور دین کیسے لینا ہے جب امام موجود نہ ہو. امام علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں. 70 سال کے قریب امام غیبت صغرا میں رہے، پھر اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ چلا جو آج تک ابھی جاری و ساری ہے. اور جب حکم الہی ہوگا، مشیت خداوندی ہوگی، ارادہ اللہ تبارک و تعالی ہوگا، امام علیہ السلام ظہور جو ہے وہ قیام فرمائیں گے. مگر سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب چلے گئے غیبت کبرا میں، تو جو امت مسلمہ ہے، جو امت رسول ہے، ان کے دین لینے کا کوئی بندوبست کر کے گئے یا امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ جس طرح ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایسے رخصت، ہمارا دوسرے مسلمانوں سے جو اختلاف ہے وہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور اپنے بعد اس امت کا انتظام اور بندوبست کر کے گئے کہ دین کس سے لینا ہے، دین کیسے لینا ہے، اور وہ دین کا معیار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اسی طرح جب امام غیبت میں چلے گئے تو امام نے بھی کوئی نظام قائم کیا یا نہیں کیا؟ امام نے بھی کوئی اپنے نائب کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ امام نے کوئی ایسا نظام بنایا یا نہیں بنایا، یا امت کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے؟ اگر تو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر آپ پر بھی وہی اعتراض آتا ہے جو ہم جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں پہ کرتے ہیں. اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نمائندہ وہ امت کو ایسے ہی حیران و پریشان چھوڑ کر چلے جائے. اسی کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے جو ہے وہ چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومن نکل کھڑے ہوں، تمام جتنے بھی ہیں.
فلولا نفر من کل فرقۃ، مگر تم میں سے ہر فرقے میں سے چند لوگ کیوں نہیں جاتے، کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ یعنی پہلے اللہ نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ نکل کھڑے ہوں، اب سارے اگر جتنے انسان ہیں سارے وکیل بن جائیں یا سارے ڈاکٹر بن جائیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سارے جو ہے وہ دین حاصل کرنے لگ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ توبہ آیت نمبر 122، تم میں سے کیوں ایک فرقہ کیوں نہیں جاتا جا کے دین حاصل کرے، تفقہ فی الدین کرے؟ کیوں کرے تفقہ فی الدین؟ لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ دین حاصل کر کے آئے آگے اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم کو تنبیہ کرے، اپنی قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لعلہم یحذرون، تاکہ آپ کی جو قوم ہے وہ بچ سکے ابلیس سے، شیطان سے، گناہوں سے، دیگر سارے کاموں سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے امام کون سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا جب ظاہری حکومت تھی، دارالخلافہ کون سا تھا؟ کوفہ۔ امام ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے، اکثر و بیشتر کوفہ میں موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح جو اسلامی مملکت جو پھیلی ہوئی تھی اس وقت، ان لوگوں کو دینی مسائل کی ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ کہ جو مکہ والے تھے، جو بصرہ والے تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایران والے، یہ سارے جتنے افراد تھے، ہر کوئی امام سے جا کے مسئلہ پوچھتا تھا؟ ایسا ممکن ہے عمل کہ ہر بندہ جائے اور جا کے امام سے جا کر پوچھے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے؟ یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ خود امام اگر موجود بھی ہو تب بھی ممکن نہیں ہے یہ، تو اس کے لیے امام نے کیا بندوبست کیا؟ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد قالا، امام صادق علیہ السلام، انما علینا ان تلقی علیکم الاصول، ہم ائمہ پر واجب ہے کہ ہم تمہیں اصول دے دیں، دین کے اصول۔ مثلا ایک اصول یہ ہے، امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تنقضوا الیقین بالشک، شک کے ذریعے اپنے یقین کو مت توڑے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، یہ ائمہ کی حدیث ہے، یہ قاعدے کلی ہیں۔ ہر چیز پاک ہے حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کی نجاست کا۔ مثلا اگر مجھے شک ہو گیا کہ یہ کتاب نجس ہے، یہ پاک ہے، امام فرماتے ہیں جب تک یقین نہیں ہے نجاست کا تب تک کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی طریقے اصول، امام نے فرمایا ہمارا کام، جو ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا کام ہے کیا کرنا؟ تمہیں اصول بتانا۔ وَعَلَيْكُمْ أَن تَتَفَرَّعُوا، اور تمہارے اوپر واجب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی تفریق کریں، اس کی تشخیص کریں، اس کی فرع اس کے اندر سے کیا کریں؟ نکالیں۔ مولا علی علیہ السلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے جناب قاسم ابن عباس کو گورنر مکہ کا بنا کر بھیجا تو اسے یہ کہا افتِ المستفتی وعالم الجاہل، جو تم سے فتویٰ طلب کرے اسے فتویٰ دو، جو جاہل ہے اس کو علم سکھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم سے مسئلہ پوچھے اسے میرے طرف میرے پاس بھیج دو۔ یہ عملاً ممکن جو ہے وہ نہیں تھا، نہ اب ہے نہ کبھی رہے گا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام ابان ابن تغلب جو بہت بڑے راوی ہیں ہمارے روات میں سے، انہوں نے حکم دیا جناب ابان کو، فرمایا اجلس فی المسجد المدینہ، مسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤ، افتِ الناس، لوگوں کو فتوے دو ہمارے دین کے، فَإِنَّا أُحِبُّ، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کس چیز کو؟ کہ أَن يَرَى شِيَّةِ مِثْلُكَ، تیرے جیسے لوگ ہمارے شیعوں میں پیدا ہو جائیں کہ جو ہمارے دین کو سمجھیں، تفقہ فی الدین کریں اور لوگوں میں جا کر ہمارے فتوے کیا کریں؟ بتائیں اور لوگوں کو دین سکھائیں۔ معاذ ابن مسلم نے معاذ ابن مسلم سے خود امام نے پوچھا، کیا پوچھا؟ امام فرماتے ہیں بالا والی،
مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انکا تقعد فی الجامعہ، تم جامعہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہو، فتفت الناس، لوگوں کو فتوے صادر کرتے ہو، دیتے ہو۔ قلت نعم، اس نے کہا نعم جی مولا ایسا ہی ہے۔ وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، اور کہا کہ مولا قبل اس کے کہ میں یہاں سے نکلوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ کہنے لگا ایک شخص میرے پاس آتا ہے، میں اسے پہلے دیکھتا ہوں کہ آیا یہ آپ کے ماننے والا ہے یا ماننے والا، آپ کے مذہب کو قبول کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے مذہب کو قبول کرنے والا، تو میں اس کو اس کے مذہب کے مطابق مسئلہ بتاتا ہوں۔ جب مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے یہ آپ کا پیروکار ہے، تو میں آپ کے مسلک کے مطابق اسے فتویٰ بتاتا ہوں۔ جب مجھے علم نہیں ہوتا کہ یہ کس کا پیروکار ہے، تو میں اس کو مختلف نظریے بیان کرتا ہوں، جن میں سے ایک نظریہ آپ کا بھی ہوتا ہے کہ قال الصادق علیہ السلام، کہ امام مولا صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امام نے فرمایا اسی پر قائم رہو، جب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو میں بھی اسی طرح فتویٰ دیتا ہوں۔ یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے بڑھے، امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے۔ امام علیہ السلام نے نواب اربع جب غیبت صغریٰ کے اندر تھے، 4 نائب اپنے قائم کیے، کہا کہ سب سے میں نہیں ملوں گا۔ یہ 4 بندے جو ہیں مختلف دور میں، سب سے پہلے ابو عمر عثمان ابن سعید، یہ جو ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان جو 304 ہجری میں جو ہے وہ جن کی ڈیتھ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو القاسم بن روح نوبختی، یہ متوفا ہے 326 ہجری میں، اور ابو الحسن ابن محمد سمری یہ چوتھے نائب ہیں جن کی وفات ہوئی ہے 329 ہجری میں، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ یہی 329 ہجری ہے جن میں ہمارے سب سے پہلے محدث شیخ کلینی علیہ رحمہ، جن کی اصول کافی آپ کے پاس موجود ہے، وہ بھی 329 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ سب وہ دور کے افراد ہیں جو امام علیہ السلام سے رابطے میں تھے، لیکن نواب اربع کے ذریعے سے۔ امام نے اپنے نائب خاص محمد ابن عثمان، میں توجہ کیجئے گا کہ امام نے کیا نظام قائم کیا۔ امام نے اپنے نائب خاص محمد ابن عثمان بغدادی کو فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ امام نے فرمایا آپ میری غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے، میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا، آپ اس کے بعد جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کرنا، ہماری جو حدیثیں اس میں پڑھ کے اپنا جو ہے وہ وظیفہ سمجھ لے گا، نا، فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، کوئی بھی تمہیں دینی جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے، فَارْجِعُوا فِيهِ، اس میں رجوع کرو، کس کی طرف؟ اِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، وہ لوگ جو اس قابل ہیں ہماری احادیث کو سمجھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، میں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس طرح کے جو علماء ہیں تمہاری طرف، میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں ایسے علماء کے اوپر حجت ہوں۔ یعنی امام نے فرمایا جیسے میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں، اسی طرح یہ بھی تمہارے اوپر حجت ہے، چونکہ امام نے مقرر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ہمارے 11ویں امام ہیں، چونکہ یہ 2 امام ایسے ہیں جن کو معلوم تھا کہ اب غیبت کا زمانہ کیا ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ امام حسن عسکری نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، تم جب ایسے فقہا کو دیکھو کہ جن کا اپنے نفسوں پر کنٹرول ہو، حافظاً لدین، دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، مخالفاً لہوائے، ہوائے نفس کے مخالف ہوں، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والے ہوں، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں۔ لفظ استعمال کی گئی بات ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے کہ ایسے مراجع کرام کی کیا کریں؟ تقلید کریں۔ اور اسی پر ہم آج قائم ہیں۔ جو ائمہ تحریر نے نظریہ دیا ہمیں،
جو ائمہ تحریر نے نظام ہمیں دیا اسی پر قائم ہے. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو من یبقى بعد غیبت قائمنا، اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد باقی نہ رہے من العلماء الداعین علیہ، ایسے علماء جو ہم ائمہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، والذین علیہ والذین عن دین بحجج اللہ، اور ان کے دین کا حجت الہی کے ساتھ دفاع کرتے ہیں، والمفتدین لزوفاء عباد اللہ عن شباب ابلیس، اور اللہ کے بندوں کو شیطان کے جالوں سے بچاتے ہیں، ومربت من فخاجت نواسب لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ. اگر امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے بعد ایسے علماء باقی نہ رہتے تو کوئی ایک بندہ بھی دین خدا پر باقی نہ رہتا، سب کے سب مرتد ہو جاتے. یہ آج دین باقی ہے تو علماء اور فقہا کی وجہ سے ہے، دین کی اگر بقا ہے تو فقہا اور مراجع کی وجہ سے ہے. اور امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وَلَكِنْ فَوَالَّذِينَ يَسْقُونَ أَطْمَةُ الْقُلُوبِ الضُّعَفَاءَ كَمَا يُمْكِسُ الصَّاحِبُ السَّفِينَةَ بِسُبْحَانِهَا. یہ وہ علماء ہیں ہماری طرف سے کہ جس طرح کشتی بان کشتی کو سمندر کے تھپیڑوں سے بچاتا ہے، سمندر میں ڈوبنے نہیں دیتا، اسی طرح یہ علماء شیطان کے جالوں سے ہمارے ماننے والوں کو نکالتے، ان کو بچا کر رکھتے. اور فرمایا اولئک الافضلون عند اللہ، یہی علماء اس پوری کائنات کے اندر افضل ترین جو ہے وہ لوگ ہیں. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاک اذا وقعت بینکم خصومہ او تداری فی شیء من الاخذ والعطاء ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق. امام نے فرمایا اگر تمہارے درمیان، چھٹے امام کا یہ دور ہے، امام فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، دین کے اوپر تمہارے درمیان کوئی اور معاملہ ہو جائے، ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق، کبھی بھی تم فاسقوں کے پاس مت جانا. دین فاسقوں سے لیں گے، دین شرابیوں سے لیں گے ہم، دین ان کجروں سے لیں گے ہم، دین کن سے لیں گے؟ دین ناچنے والوں سے لیں گے؟ دین کن سے ہم نے لینا؟ امام فرماتے ہیں اجعلوا بینکم رجلا تدعون حلالنا وحرامنا، تمہیں تمہارے اوپر واجب ہے ایسے لوگوں کی جانب رجوع کرو جو ہمارے حلال کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے حرام کو بھی جانتے ہیں. اور فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا، میں امام جعفر صادق ایسے علماء کو تمہارے اوپر قاضی بنا رہا ہوں. اور فرمایا ان کا حکم ہمارا حکم ہے، ان کے حکم کو جو ہے وہ فالو کریں. اسی طرح عبداللہ ابن یافور امام صادق کے آل محمد کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مولا بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں مدینہ سے بہت دور ہوں، آپ مدینہ کے اندر ہیں، مولا میں کیا کروں؟ میں ہر وقت مدینہ تو نہیں آ سکتا، میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے کیا چیز مانی ہے کہ محمد ابن سقفی کے بارے میں تم نہیں جاتے اور ان سے جا کر دین پوچھتے؟ امام وقت موجود ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پاس آؤ، بلکہ ائمہ نے اپنے دور میں بھی اپنے شاگرد جو ہے وہ پیدا کیے تھے اور تیار کیے تھے اور ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے. امام نے فرمایا کہ محمد ابن سقفی میرے بابا کا شاگرد ہے اور ہمارا معتبر ترین فرد ہے، لہذا تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی جانب کیا کریں؟ آپ رجوع کریں. امام آخری امام کا وقت آ گیا، نواب اربع کا ذکر میں آپ نے آپ کے سامنے کر دیا. 329 ہجری جب آخری نائب خاص امام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی 329 ہجری میں شیخ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ رحمۃ یعنی کہ القافی ہے، وہ بھی اسی سن میں فوت ہوئے. یعنی یہ کتاب جو لکھی گئی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے اندر لکھی گئی، انہوں نے القافی لکھی، یعنی پھر کتابوں کا دور آیا. اس کے بعد جو ہے وہ من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی. شیخ صدوق علیہ رحمہ کون ہے؟
کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جن کے والد گرامی کو دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جسے لوگ صدوق کے نام سے جانیں گے اور وہ ہمارے دین کا فقیہ ہوگا. یہ وہ بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے یہ دوسری کتاب لکھی. اس کے بعد شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تہذیب الاحکام لکھی. اس کے بعد جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی چوتھی کتاب الاستبصار وہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد ملا فیض کاشانی نے ان کے بعد کے جتنی چاروں کتابیں تھیں ان کو ترتیب دیا. باب قائم کیے, طہارت کا باب, نجاست کا باب, پھر نکاح کا باب, طلاق کا باب, بابوں میں ان کو تقسیم کر دیا. پھر ان کے بعد شیخ حر عاملی آئے جنہوں نے تمام معتبر ترین روایات کو نکال کے اکٹھا کر کے وسائل الشیعہ لکھی جن کا ترجمہ محمد صاحب نجفی صاحب نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے محمد حسین نوری نے المستدرک لکھی جو تمام جو پہلے جو عالم دین حر عاملی گزرے ان سے جو روایتیں رہ گئی تھیں ان تمام روایتوں کو جمع کر کے ان روایتوں کو لکھا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ علماء آتے چلے گئے. آیت اللہ خوئی آئے, اس کے بعد ان کے شاگرد بھی جتنے سستانی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خامنائی, یہ سارے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے مولا علی علیہ السلام تک. یہ ہے وہ دین کا نظام جہاں سے ہم نے دین لیا ہے اور جہاں سے ہمیں ائمہ تحریر نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. اور آج کوئی ایک جو ہے وہ جاہل اٹھے اور اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دے مجتہدین کے بارے میں. یہ تمام آیت اللہ سستانی ہوں, آیت اللہ خامنائی ہوں, آیت اللہ خمینی ہوں, یہ سب سید ہیں. ایک بھنگی, ایک چرسی, ایک شرابی, ان کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا ادب کرو چونکہ یہ سید ہے. کوئی شک نہیں, آپ سید ہونے کے ناطے سے سب کا احترام کریں, مگر کیا یہ سید نہیں ہے؟ ان کی اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہے چونکہ یہ خدا کا دین آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے احکام کے اندر آ جائیں, آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ حج کریں, آپ اللہ کی شریعت کے پابند ہو جائیں. اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہے. اس دور میں شیعت 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اس کے بعد ہے آزاداری سید الشہداء, اور اس کے بعد آتی ہے مرجعیت, نظام مرجعیت. جہاں کہیں بھی کوئی نظام مرجعیت کے خلاف بکواس کر رہا ہو تو سمجھ جائیے آزادار نہیں غدار بول رہا ہے. آپ آج 2 ٹکے کے لوگ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ دین کہاں سے لے گئے. یہ کس طرح کے افراد جو ہے وہ آج کھڑے ہو گئے اور جو ہے وہ اپنی اپنی جس دل کرتا ہے, جو دل کرتا ہے وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من لہذا القلب, کون ہے جو ان کتوں کی زبان بند کرے گا, جو بکواس کرے گا مراجع کرام کے بارے میں, وہ نظام جو نظام ہمیں امام زمانہ دے کر گئے ہیں, ایسے نظام کے خلاف بکواس کرنے والوں کی زبان ہم کھینچ لیں گے گتھیوں سے. ان کے خلاف ہر طرح کا ہم چارہ جوئی کریں گے جہاں تک جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے, جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ ان کے خلاف کھڑے رہے. یہ شیعوں کی بنیاد ہے. ائمہ تحریر کے بعد نظام مرجعیت شیعوں کی بنیاد ہے اور دین ہم نے انہی سے لینا ہے. چونکہ یہ ہمارے امام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں امام زمانہ نے فرمایا میں ان پر حجت ہوں, یہ تمہارے اوپر حجت. ہم اپنے امام کی بات نہ مانیں, ہجڑوں کی بات ماننا شروع کر دیں. سرکار پڑھ لیں خان کا ٹائم بڑا کم رہ گیا, بس ایک آخری جملہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ مجتہد بھی انسان ہے, ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے, یہ بھی غلط فتویٰ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے غلط فتویٰ, نہیں ہے ان سے خطا ہوتی چونکہ ان کا ذمہ امام زمانہ نے لیا ہے. امام اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل کا ذمہ خدا لے, مجتہد اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل کا ذمہ امام زمانہ لے. شیخ مفید علیہ رحمہ, بڑے کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں,
بڑا مشہور واقعہ، ان سے ایک شخص پوچھنے کے لیے آیا، کہا کہ آقا میری زوجہ فوت ہو گئی ہے لیکن وہ حاملہ ہے، بچہ اس کے پیٹ میں کیا کریں؟ کہا کہ دفن کر دیں۔ کہا کہ بچہ مت نکالیں، پیٹ جو ہے وہ اس کو کھول کے جو بچہ نہ نکالے، انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہی دفن کر دیں۔ 20 سال بعد شیخ مفید اللہ رحمہ ایک گلی سے گزرے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، آگے شیخ مفید وہ شخصیت ہے کہ جن کی قبر میں امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا تھا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ شیخ مفید کے آگے ہاتھ چومنے لگ گیا، ان کے دست و پاؤں جب بوسہ کیے تو کہا کہ وجہ کیا ایسا کرے؟ کہا کہ آج میری زندگی اگر باقی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ سنیے گا کس طرح امام مجتہدوں کے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ کیسے میں آپ کی زندگی کا ذمہ دار ہوں؟ کہا کہ آپ نے میرے والد کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو آپ کی زوجہ جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے اس کو دفن کر دو۔ جب میرے والد دفن کرنے لگے کہ ابھی ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا کہ شیخ مفید نے اپنا فتویٰ بدل دیا ہے، پہلے ماں کے بطن سے بچے کو نکالا جائے۔ تو وہ آ کر بتانے والا کوئی اور نہیں تھا، امام زمانہ تھے۔ کہا کہ اگر آپ کا وہ فتویٰ نہ ہوتا تو آج میں اس زندگی کے اندر باقی نہ رہتا۔ تو یہ ہر مجتہد کے ان کے قول و فعل کے ذمہ دار خود امام ہیں۔ پورے عرب ممالک جن کے ساتھ لڑے، اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے، ایک اکیلا حسن نصر اللہ نے مقابلہ کیا چند فوجیوں کے ساتھ۔ حسن نصر اللہ اسرائیل، یہ پورے بزرگ شیطان امریکہ کیوں اس کو شکست نہیں دے سکے آج تک؟ چونکہ ایک طرف اس کے خامنائی ہے اور دوسری طرف اس کے آیت اللہ سستانی۔ یہی وجہ یہ ہماری تشیع کا چہرہ ہے، اسی سے ہم نے دین لینا اور اسی سے ہم نے دین حاصل کرنا ہے۔ خدا بندے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔